جانب ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ وینٹیلیٹرز پر آ چکے ہیں کرونا کی وجہ سے جی یقیناً کرونا کی وجہ سے، اور پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ ملتان کا کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں ان شہروں میں ملتان کی جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور اس کو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر ہم ایس او پیز کا احترام نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملیز کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور وہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جہاں پاکستان میں اموات صفر کی زیرو لیول پہ آ گئی تھیں، آج پھر 50 سے 76 کے قریب اموات روزانہ ہو رہی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ حقائق سے آنکھ چرانے کے مترادف ہے۔ پوری دنیا میں ایک سیکنڈ ویو آ چکی ہے اور پاکستان بھی اس سیکنڈ ویو کا شکار ہے۔ اندازوں کے مطابق جنوری میں یہ مزید بڑھ سکتی ہے وبا، اس کا جو ریٹ ہے پازیٹیوٹی کا مزید بڑھ سکتا ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو، پاکستان کے دانشوروں کو اور پاکستان کی میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہے اویئرنس کے لیے۔ میں 2 دن سے ملتان میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ایس او پیز پر لوگ توجہ نہیں کر رہے، تقریبات میں احتیاط نہیں ہو رہی، معمول کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور حالات معمول کے نہیں ہیں، حالات غیر معمولی ہیں۔ یہ میں دستبستہ گزارش کروں گا ہر فیملی سے، ہر ذی شعور شہری سے، کہ کسی پر آپ نے مہربانی نہیں کرنی، آپ نے اپنے پر احسان کرنا ہے، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے۔ کوئی آپ کو، یہ سختی تو ہو نہیں سکتی، اویئرنس دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک والنٹری فیصلہ ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور یہ آپ سب کو کرنا چاہیے۔ برائے مہربانی ایس او پیز کو فالو کیجئے، برائے مہربانی معمول کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیجئے، برائے مہربانی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کر دیجئے۔ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ مؤخر کر نہیں سکتے، وہ لازم ہیں، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہیں، اور وہ ہمیں مجبوراً کرنی ہے۔ لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کو اگر آپ مؤخر کر دیں، پوسٹ پون کر دیں، تو نہ ملک کو نقصان ہوگا، نہ معیشت کو نقصان ہوگا، نہ آپ کے گھر والوں کو نقصان ہوگا۔ تو میری یہی ایک دفعہ پھر اپیل ہوگی کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی فرمائیں۔ میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ آپ اس اویئرنس میں، آگاہی میں اپنا کردار ادا کریں جیسے پہلے آپ نے کیا تھا، اور اس کا کافی وہ مؤثر تھا۔ لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں سیکنڈ ویو میں وہ اتنا مجھے مؤثر دکھائی نہیں دے رہا، اور جو سیکنڈ یہ جو ویو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ملتان میں خاصی اموات ہوئی ہیں۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، میری رائے میں جہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہماری سیاسی قیادت کو
लोगों की इंसानी जानों की कदर करनी चाहिए थी, एहतियात करनी चाहिए थी, वहां मेरी राय में कंटेनर्स की जरूरत भी नहीं थी। और ये मैंने बरमला कहा, और मैंने ये अपना मौक़िफ़ जो पिछली काबीना का इजलास था उसमें भी पेश किया। उसकी जरूरत नहीं थी, ऑपोजिशन को करना नहीं चाहिए था, और इंतजामिया को कंटेनर नहीं लगाने चाहिए थे। और आपने भी देखा, और पूरे शहर ने देखा, और मैंने भी देखा कि जो तादाद थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़े शौक से जाते, किला कोना कासिम बाग में जलसा कर लेते। मेरी राय में उसकी इजाजत होनी चाहिए थी, और मैंने यही कहा। मैं अब भी कहूंगा कि ये कॉन्शियस फैसले हैं, हुकूमत ने कॉन्शियस फैसला किया है, और इसमें मैंने बरमला अपना इनपुट दिया है कि हमने इनकी एक्टिविटी को जबरदस्ती नहीं रोकना, तलकीन करनी है, मशवरा देना है, एक्सपर्ट्स की राय सामने रखनी है, डॉक्टर्स की राय सामने रखनी है। इस वक्त भी मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी का निफाज है, आपके सामने है। या तो कहें कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, या कहें जो माहिरीन हैं, जो एनसीओसी की जो कमेटी है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स बैठ के मशावरत के बाद जो हिदायत देते हैं वो दुरुस्त नहीं है। सिंध में जो आपने एसओपीज नाफिज किए हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन आप कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मंतक समझ आती है कि आप उसको तस्लीम नहीं करते, और अगर आप उसको तस्लीम कर रहे हैं और उसके बावजूद आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जारी रखे हुए हैं, तो यह दोहरा मयार है, और इससे परहेज कीजिए। इसमें आपका भी फायदा है और इसमें मुल्क का भी फायदा है। ये मेरी दूसरी गुजारिश थी और है। इंशाअल्लाह सियासी अमल होता रहेगा, और सियासी अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। यहां कुछ लोगों ने एक तासुर देने की कोशिश की कि जनाब मुझे महदूद किया गया, मुझे पकड़वाया गया, इसने पकड़वाया, उसने पकड़वाया। हक़ाइक़ कभी छुपते नहीं हैं, असलियत सामने आ जाएगी। अल्लाह जानता है किसने क्या रोल अदा किया और किसकी क्या सोच थी और क्या सोच है। मेरी सोच कभी गैर सियासी और गैर जमहूरी नहीं रही, और मैं इत्मीनान से कह सकता हूं और इत्मीनान से कह सकता हूं, और कोई अगर है वो सामने आके बताए कि मैंने किसी की पकड़ धकड़ में या किसी की तज़हीक में किसी को इशारा किया हो। ये मेरी सोच नहीं है, और ये मुल्तान की रिवायत भी नहीं है, ये हमारी रिवायत भी नहीं है, ये हमारी वज़ादारी के बरक्स है। बहरनो मैं ये भी समझता हूं कि लोगों की सियासी ज़रूरियात होती हैं, और सियासी ज़रूरियात को सामने रखते हुए बयानबाजी करते रहते हैं। कोई बात नहीं, बहरनो हक़ाइक़ हक़ाइक़ रहेंगे और सच सच रहेगा। शुक्रिया। वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, एक भाई एक एक करके। मेरे भाई मैं आपको कह चुका हूं, अगर वो इल्जाम लगाना चाहते हैं तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन ये लग़्व बात है, ये हक़ाइक़ पर मबनी बात नहीं है, और अगर वो साबित कर सकते हैं तो साबित करें। देखिए ऐसे बात कर देना तो आसान है। मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करूंगा, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बरमला कह रहा हूं, अगर उन्होंने ये कहा है
تو انہوں نے نامناسب بات کی ہے اور حقائق کے برعکس بات کی ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ بلکہ پہلے بھی آ چکی تھی سامنے کہ کنٹینر نہ لگایا جائے اور فری ہینڈ دیا جائے, تو پھر یہ کون سی اپنا لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس قدر جو ہے انہوں نے گرفتاریاں, مقدمے اور مار دھاڑ کی اور ہائپ دے دی؟ دیکھیے میں عرض کروں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیے میں تو ملک میں تھا نہیں, میں تو جو اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں نیام نائجر میں تھا جب یہ ساری تقریبات ہو رہی تھیں, میں ملک سے باہر تھا. میں سمجھتا ہوں جس قسم کا شو انہوں نے پٹ اپ کیا ہے, برملا میں کہہ سکتا ہوں ناکام تھا. یہ جو دعوے کر رہے ہیں جو اپنی کامیابی کے, اگر یہ اسٹیڈیم میں چلے جاتے یہ بے نقاب ہو جاتے, ان کی کلائی کھل جاتی, ان کی پاور شو کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی. اس کے برعکس بہرحال میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا اس نے who's stopping you, لیکن یہ کنفیوژن کا شکار ہے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ ایک غیر فطری الائنس ہے, یہ ایک وقتی الائنس ہے, یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت جمع ہوئے ہیں لوگ. ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. یہ بچاؤ کی کوشش ہے, یہ پڑاؤ کا بچاؤ ہے. یہ پڑاؤ جو ہے یہ بچاؤ کے لیے ہے اور یہ وقتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دیر پا نہیں ہوگا. آرو سر جی. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ لاہور میں جلسے کی تو اجازت ہے لیکن جو اس کے منتظمین ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. دیکھیے کورٹ نے کیا فیصلہ کیا. کورٹ کہہ رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تقریب مت کیجیے. این سی او سی کہہ رہی ہے کہ ملک میں بیماری پھیل رہی ہے, وبا پھیل رہی ہے, اور ایس او پیز کہہ رہی ہیں کہ اس تعداد سے اگر زیادہ. دیکھیں یہ بتائیں سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی منطق ہے نا یار. اگر دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی لاجک ہوگا. دنیا اگر کہہ رہی ہے کہ ماسک پہنو, میرے بھائی آپ نے کیوں ماسک پہنا ہوا ہے؟ میں نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے پہنا ہوا ہے نا, کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں اس کے پہننے سے ہم اپنی بچت کرتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ سے. آپ یہ بتائیں, میں ابھی جب واپس آیا, نائجر سے واپس آ رہا تھا, تو مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی. آپ دیکھیں اگر عمرے کو محدود کیا گیا ہے تو کوئی وجہ ہے, وہاں وقت مقرر کیا گیا ہے, تعداد مقرر کی گئی ہے, تو کوئی لاجک ہوگا نا بھائی, کیونکہ یہ تو ایک دینی تقریب ہے نا, سیاسی تقریب نہیں ہے. تو لوگوں نے دینی تقریبات کو بھی محدود کیا ہے. اور وہاں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں طواف کر رہا تھا, میں نے جب نظر گھمائی میکسیمم 200 سے زیادہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دیے پورے خانہ کعبہ میں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا بھیا. حج کو محدود کیا گیا, کیوں کیا گیا؟ کوئی وجہ ہے نا. اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو یہ ہماری ہٹ دھرمی ہے, جانتے ہوئے. کیا یہی جتنی قیادت ہے, کیا یہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے درس نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا آپ دیکھیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاتھ جوڑ کے پریس کانفرنسز میں التجا نہیں کیا کرتے تھے؟ تو آج کیا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ آج وہ سب جو اصول جو تھے, جو آپ نے اپنائے تھے, وہ آپ نے بالائے طاق رکھ دیے؟ سوچنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ باشعور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.